अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ने इस धरती को बनाया, आसमान को बनाया, सितारों को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, 18,000 मखलूक़ात को इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा फरमाया। इंसानों को बनाया और इंसान को अपना खलीफा बनाया, अपना नायब बनाया। और फिर इस इंसान के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए जो है अपने ख़ास बंदों को, अपने नबियों को, रसूलों को, पैगम्बरों को इंसान की रहनुमाई के लिए भेजा। कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर जो हैं वो इस ज़मीन पे आए हैं, जिन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, अल्लाह पाक के बारे में बताया, हक का रास्ता दिखाया। और उन 1,24,000 पैगम्बर में से जो आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा। ना सिर्फ एक जहान के लिए बल्कि दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब के लिए रहमत बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब ये देखें कि जो क्रिश्चियन लोग हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी लोग हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मुसलमान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं बल्कि तमाम अंबिया कराम को मानते हैं, 1,24,000 पैगम्बर को मानते हैं। अगर मुसलमान किसी एक नबी का भी इनकार कर दें तो वो मुसलमान नहीं रहता वो शख्स, जब तक तमाम नबियों को, रसूलों को ना माने जो अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। तो मेरे भाइयों, जो मुसलमान है वो तो तमाम नबियों का एहतराम करता है, 1,24,000 कम व बेश पैगम्बर हैं उनका एहतराम करता है। तो फिर ये कुछ अनासिर जो हैं, कुछ इंतहा पसंद जो हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं? क्यों वो गुस्ताखी करते हैं? कभी किसी मुसलमान ने तो गुस्ताखी नहीं की। आप ये देखें कि इंडिया के अंदर रिसेंटली वाक़या हुआ है कि ये बीजेपी की जो तर्जमान है नूपुर शर्मा, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले हॉलैंड के अंदर ऐसे हो चुका है, डेनमार्क के अंदर ऐसे हो चुका है। ये क्यों इस तरीके से ये वाक़यात हो रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा जिसका काम जो है वो अमन कायम करना है दुनिया के अंदर, आज वो कहाँ धनिया पी के सो गई, उसको ये वाक़यात दिखाई नहीं देते, जिससे सारी दुनिया का अमन जो है वो खतरे के अंदर पड़ गया है। वो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? और ये जो गुजरात का कसाई है मोदी और इसकी ये जो हवारी हैं, इन्होंने पहले गुजरात के अंदर मुसलमानों का खून बहाया, हजारों मुसलमानों को जो वहाँ पे शहीद किया इंडिया के अंदर, और इसको गुजरात का कसाई का जो है वो खिताब मिला। आज उसको खुली छूट दे दी गई है। आज ये देखें कि उसी की पार्टी की तर्जमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों को कसूरवार ना ठहराए, मुसलमानों को दहशतगर्द ना कहे, कि क्योंकि इनको सबक सिखाना हमें अच्छे तरीके से आता है, इनको सबक सिखाना हमें अच्छे तरीके से आता है। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एक्शन ले और इसको फौरी तौर पे जो है इसको सजा दी जाए, इसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आइंदा किसी की ये जुर्रत ना हो कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अब ये देखें कि जो यहूदी हैं, प्यारे भाइयों, यहूदी अगर उनके सामने आप होलोकास्ट का लफ्ज़ बोल दें वो आपको मारने तक जाते हैं। होलोकास्ट क्या था? कि हिटलर ने चुन चुन के 60 लाख यहूदियों को मारा। अगर आप उसको होलोकास्ट कहते हैं, अगर आप होलोकास्ट के लफ्ज़ भी बोलेंगे वो आपको मारने तक जाएंगे। यार, हमने तो कभी उनको जो है वो गुस्सा नहीं दिलाया, हमने तो उनको ये लफ्ज़ नहीं बोले होलोकास्ट के, तो फिर ये लोग इस तरीके से क्यों करते हैं? इसके बारे में गौर करना चाहिए।
مسلمان جو ہے ہر چیز سے بڑھ کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اپنی دولت جائیداد سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرتا ہے۔ اور اگر وہ سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے نہ کرے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان کس طریقے سے برداشت کریں گے، ہم کس طریقے سے برداشت کریں گے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی جلیل انسان جو ہے اٹھ کے وہ گستاخی کرے اور مسلمان خاموشی سے بیٹھیں؟ ایسا میرے بھائیوں بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنا چاہیے، اقوام متحدہ کو دیکھنا چاہیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو دیکھنا چاہیے، عالمی عدالت کو دیکھنا چاہیے، اور یہ جو بڑے بنے پھرتے ہیں، یہ ویٹو کے 5 ممالک ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو دنیا کا امن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس پہ قانون سازی کریں کہ جو کوئی کسی بھی نبی کے بارے میں گستاخی کرے اس کی سزا صرف ایک ہوگی، اور وہ سزائے موت ہوگی، وہ سزائے موت ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کتے کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے، یا کسی بھی نبی کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کر سکے۔ یہ میں آپ کو بھائیوں بتا دوں کہ ہندو جو ہیں، یہ چند کروڑ ہندو جو ہیں، یہ صرف بھارت کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر نہیں، جبکہ یہ 3 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دکھائی بھی نہیں دینا۔ اگر مسلمان اپنی آئی پہ آ گئے تو نست و نابود ہو جائیں گے، ان ہندوؤں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ اس کو سزائے موت دیں، اس کو سلام سزائے موت دیں۔ یہ جو ان کی ترجمان ہے نوپور شرما، اس کو سلام سزائے موت دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے انسانوں، ساری کائنات، سارے فرشتوں، سب سے بڑھ کے اگر کسی کی شان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ وہ شان ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر جو ہیں وہ شاہی بن جائیں، اور ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھی جائے، نبی پاک کی سیرت لکھی جائے، تو شاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ لکھی نہیں جا سکتی، وہ ختم نہیں ہو سکتی، آپ اس کو قلم بند نہیں کر سکتے، اتنی شان ہے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر آج یہ شانیں ملی ہیں اس دنیا کو، یہ شانیں ملی ہیں، یہ نعمتیں ملی ہیں، تو یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہیں، اتنی پاک ہستی ہیں۔ اور کوئی بھی کتا آ کے جو ہے وہ بات کرنے لگ جائے، گستاخی کرنے لگ جائے، ایسے لوگوں کو سرعام جو ہے وہ سزائے موت دینی چاہیے، سرعام جو ہے وہ سزائے موت دینی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے، مسلمان انتشار میں آ جائیں، دنیا کا امن تباہ ہو جائے، اور یہ انہوں نے ایک ڈھونڈا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ اسی طرح ڈنمارک کے اندر ہوا، فرانس کے اندر ہوا، اور اب یہاں پہ انڈیا کے اندر ہوا۔ میرے بھائیوں، اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا ہوگا، اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ اور یہ میں پاکستانی حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ فرانس کا سفیر آپ نے نہیں نکالا، فرانس کا ایک بندہ جو ہے وہ گستاخی کرے، اور آپ اسی ملک کے صدر جو شخص منتخب ہوتا ہے اس کو مبارکباد دیں، اس رویے پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا۔ آج یہ 57 اسلامی ملک ہیں، کہاں دھنیا پی کے سو گئے؟ کیوں اپنی آواز بلند نہیں کرتے؟ اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو ان کو چپ ساتھ جاتی ہے۔ آج امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، آج امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، آج امت کو ایک مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جب مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو میرے بھائیوں ہم کیوں فرقوں میں بٹ گئے؟ آج ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یہ دیکھیں، ہمارے ایک نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو دشمن جو ہے، یہ جو دشمن ممالک ہیں، نعوذ باللہ، اسلام پہ اٹیک کر رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی، اگر آج مسلمان ایک ہوتے تو یہ دن ہمیں کبھی نہ دیکھنے پڑتے. آج میں پاکستانی حکمرانوں سے، تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اس واقعے پہ اپنی آواز بلند کریں. مجمد کرنا صرف کافی نہیں ہوگا، عملاً ایکشن لیں، مکمل بائیکاٹ کریں ان کی پروڈکٹ کا، مکمل ان سے جو اپنی سفارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کریں، اور ان کے سفیر کو بلا کے سخت احتجاج کریں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو منتقع کر دیں، ختم کر دیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی ذات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی شخصیت نہیں ہے. غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں. غیر مسلم رائٹر لکھتا ہے کہ 100 عظیم شخصیات، غیر مسلم رائٹر، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے، سب سے پہلے ہمارے نبی کو رکھتا ہے کہ سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور آج یہ کچھ عناصر ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، کچھ عناصر ہیں جو دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، امن برباد کرنا چاہتے ہیں. ایسے عناصروں کو سلام پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کوئی ممتاز قادری اٹھے گا، غازی علم الدین شہید اٹھے گا اور ان کا سر قلم کر کے رکھ دے گا. پھر یہی ہوگا. اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ قانون سازی کریں کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف، کسی بھی نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو سلام سزا دیں، سلام سزائے موت دیں. شکریہ.